یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام سامعین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روح رمضان میں ہمارے اخلاق پر جو پروگرامز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کی ایک لڑی میں آج ہم داخل ہوئے۔ بہت تیزی سے ماہ رمضان کے یہ دن گزر رہے ہیں اور بہت دیر سے ماہ رمضان آتا ہے اور بڑی جلدی گزر جاتا ہے، اور دل بھی تھوڑا سا ویران ہے کہ یہ اتنے پیارے ایام، یہ ماہ رمضان کی بہاریں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ اللہ جانے اگلے سال کس کو نصیب ہوں گی۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے جنتیوں کی نشانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میں تذکرہ کر رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی، اس کی 7 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کہ وجہ من باسط، اس کا چہرہ مسکراتا رہتا ہے۔ دوسرے یدن موتیتن، کہ وہ عطا کرنے والا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ ہمیشہ بانٹنے میں لگا رہتا ہے۔ تیسری چیز جو نشانی جنتی کی ہے وہ ہے قلب خاشعون، کہ وہ نرم دل والا ہوتا ہے، جس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ ٹریفک سے ڈرنے والا دل اور لوگوں سے ڈرنے والا دل تو بہت ہے، لیکن اللہ سے بھی ڈرنے والا دل ہونا چاہیے کہ اللہ کے احترام میں انسان تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے پرہیز کرے، کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ہر طرف ہے، ہر طرف موجود ہے۔ یہاں تک کہ جناب امیر کو کسی نے جب کسی نخلستان میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو دیکھا کہ مولا سجدے میں بار بار تکرار کر رہے تھے، یا ربے یا ربے یا رب لا یمکن الفرار من حکومتک، کہ پالنے والے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پالنے والے تیری حکومت سے تو فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر علی جانا بھی چاہے گا تو کہاں جائے؟ تو اللہ کی حکومت سے کون فرار کر سکتا ہے؟ ہر جگہ پروردگار ہے، یہ ساری اسی کی سلطنت ہے، ساری حکومت اس کی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، پروردگار عالم ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ ایک استاد نے اپنے 3 شاگردوں کو ایک ایک مرغی دی کہ اس کو وہاں ذبح کرو جہاں پہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ جب تینوں واپس آئے تو دیکھا، ایک نے کہا کہ استاد محترم، میں جنگل میں چلا گیا تھا، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو میں نے وہاں مرغی کو ذبح کر دیا۔ دوسرے نے کہا میں اپنے گھر ہی چلا گیا تھا، گھر پہ کوئی نہیں تھا، تنہا تھا، میں نے دروازہ بند کیا اور مرغی کو ذبح کر دیا۔ جو تیسرا شاگرد تھا اس نے اس کو جب دیکھا تو وہ پوری مرغی واپس لے آیا۔ تو استاد نے پوچھا کہ آپ نے مرغی کیوں نہیں ذبح کی؟ کہا استاد محترم، جہاں جاتا تھا وہاں پروردگار پہلے سے موجود تھا، تنہائی تو تھی ہی نہیں، کہاں ذبح کر۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب ہم یہ سمجھ جائیں گے نا، اس بات کا ادراک کر لیں گے کہ پروردگار ہر جگہ موجود ہے، وہ تنہائی میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے پھر ہم گناہ سے بچ جائیں گے، ہم اپنی عادات کو بہتر کریں گے، اس کا قرب ہم سب کو نصیب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیے۔ تو یہ، اور یہاں تک کہ خود آواز آ رہی ہے قرآن مجید میں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی نشانی ہے لسان ذاکر، یہ جو اللہ کی ذکر کرنے والی زبان، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ جنتی بھی بناتی۔ اور ہم نے دیکھا جناب سیدہ کہ سارا دن اگر چکی بھی پیس رہی ہیں، گھر کے کام کر رہی ہیں، کنویں سے پانی نکال رہی ہیں، مولا کی سواری کو دانا بھی کھلا رہی ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، اس کے باوجود بی بی کی زبان پہ ورد جاری ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تو یعنی ان ہستیوں نے ہمیشہ ہمیں ہمارے سامنے مثال بن کے، کہ اگر زندگی سادہ بھی ہے، ہماری زبان پہ تو ہر وقت شکایتیں رہتی ہیں، ارے مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ جو 1000 نعمات پروردگار عالم نے دے رکھی ہیں، کہ جو ہمارے اعضاء و جوارے چل رہے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ہمارے گھر میں بچے بھی ہیں، کھانے کو بھی ہے، اس کے باوجود بھی ہم سارا دن شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ جو ایک پریشانی ہے، بس اسی کو لے کر جو ہے وہ ہم ہر وقت
واویلا مچاتے رہتے ہیں، شور کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں اپنی مصیبتوں کو. یہاں تک کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جب تم اپنی پریشانی کو ظاہر کرتے ہو، لوگوں کے درمیان اپنی پریشانی کو بیان کرتے ہو، اپنی مصیبت کا ذکر کرتے ہو، تو اپنی ذلت کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ، کہ لوگ پھر بعد میں یہ کہیں گے نا کہ یہ تو وہی شخص ہے، آج اتنا کچھ مل گیا لیکن کل یہ ہر وقت روتا رہتا تھا، ہر وقت شور مچاتا رہتا تھا، اپنی مصیبتوں پہ واویلا کرتا رہتا تھا، اور آج دیکھیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایسا شخص ذلیل ہو جاتا ہے. کبھی اپنی پریشانیوں کا، اپنی مصیبتوں کا، اپنی بیماریوں کا ذکر لوگوں کے درمیان نہ کیجیے. لوگ صرف مذاق اڑانے والے ہیں، لوگ آپ کی باتوں کا تمسخر کرنے والے ہیں. اگر رونا ہے، اگر گریہ کرنا ہے، اپنی پریشانی کا ذکر کرنا ہے، تو نماز شب کے بعد 12ویں امام کے سامنے کیجیے. مولا کو بتائیے آپ کتنے پریشان ہیں. نماز شب کے بعد جو دعا کا وقت آتا ہے، پروردگار کے سامنے گڑ گڑائیے. جو شخص سجدوں میں روتا وہ کبھی اصل زندگی میں نہیں روتا. کہ آنکھ میں آنسو نہیں آتا. جو محمد و آل محمد پہ روتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے نا، اس کی آنکھ میں اپنی مصیبت پہ آنسو نہیں آتا. تو اس لیے کوشش کریں کہ غیبتیں اور جھوٹ بولنے، برائیاں کرنے، اس قسم کے دل دکھانے والی حرکتیں کرنے کی بجائے اپنی زبان کو مصروف رکھے ہمیشہ اللہ کے ذکر سے. یہاں تک کہ حضرت سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے. انہوں نے اپنی نالین مبارک اتار کے تشیع جنازہ کیا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ سید الانبیاء ہیں، یہ آپ کو اپنے نالین مبارک اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. فرمایا سعد کے جنازے میں 70,000 ملائکہ شریک ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا نالین کسی فرشتے کے پاؤں پہ آ جائے. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ، اتنا مقام سعد کو کیسے ملا؟ یہ 70,000 ملائکہ کا لشکر جنازے کے ساتھ ساتھ کیسے؟ کہا سعد کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا، انہیں صرف سورہ توحید آتی تھی، سورہ اخلاص. اور ہر وقت وہ جیسے ہی گھر سے نکلتے تھے سورہ اخلاص کا ورد شروع کر دیتے اور سارا وقت اپنے تجارت کے امور میں مصروف رہتے، لیکن سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہتے. یہاں تک کہ جب رات کو گھر آتے تب تک وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے سورہ اخلاص کرنے والا اتنا پسند ہے کہ اللہ نے ان کے جنازے میں ملائکہ کے لشکر کو بھیجا جو ان کے لیے استغفار کر رہا ہے. تو اپنی زبان کو ذکر پروردگار سے مصروف رکھیے. کوئی فائدہ نہیں ہے باقی چیزوں کا، جتنا ذکر آپ کرتے رہیں گے اس کا فائدہ. 5ویں نشانی جنتی کی ہے صلاۃ کثیرہ، کثرت سے نماز پڑھنے والا. کہ قبر میں بھی جب تنہائی ہوگی، اندھیرا ہوگا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، تو یہ نماز ہی ہے جس کا نور قبر میں آئے گا، ہماری مدد کرے گا. اور اگر نماز شب ہو تو اور بھی اچھا ہے، نور علی نور ہو جائے گا. یعنی سونے پہ سہاگے کا کام کرے گا کہ اتنا زیادہ نور ہوگا کہ انسان خوش ہو جائے گا نماز شب کی وجہ سے، اس کو جو اتنا زیادہ کشائش نصیب ہوگی. پھر ہے 6ٹی نشانی ہے کہ سومن کاملون، جو آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یعنی مکمل روزہ رکھنے والا بھی جنتی ہے. تو افراد سوال کر سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم مکمل روزہ ہی رکھتے ہیں، ہم کون سے ان افراد میں جو 10 منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں، یا یعنی کیا مطلب، ہم کون سا بیچ میں سے یعنی 12 بجے روزہ کھول لیتے ہیں یا کچھ اور نہیں. سومن کامل کا مطلب ہے کہ یعنی مکمل روزہ، صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو کہ آپ نے بس منہ بند رکھا. اعضاء و جوارے کا بھی روزہ ہو کہ میں اپنی آنکھوں کو بھی گناہ دیکھنے سے محفوظ رکھوں، میں اپنے کانوں کو بھی غلط باتیں سننے سے محفوظ رکھوں، زبان کو فضول چلانے سے محفوظ رکھوں، برائیاں کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گناہ گار باتیں کرنے سے محفوظ رکھوں، اور میرے ہاتھ پاؤں وہی کام کریں جو اللہ نے میرے لیے حلال قرار دیا ہے. تو جتنا زیادہ روزے کو کامل بنانا چاہتے ہیں اتنا آپ کو اپنے آپ کو برائی سے روک کے رکھنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ سارا دن جو آپ نے محنت کی اور زحمتیں اٹھائیں اور اس کے بعد جو ہے یہ اس قسم کی حرکتیں کہ بھی حسد بھی ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے، یا روزہ رکھ رکھ کے اپنی بڑائیاں کی جا رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے روزہ توڑتی تو نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب بہت کم ہو کے رہ جاتا ہے. تو اگر روزے سے بہرحال تقوی نصیب نہیں ہو رہا تو تقوی کے حصول کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں نا. بھوک پیاس برداشت کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے، تقوی کا حصول ہے، خود کو بہتر انسان بھی تو بنانا ہے. تو اس لیے بہرحال جسمانی روزے سے
آپ کو صحت تو نصیب ہو جائے گی لیکن روحانیت نصیب نہیں ہوگی. اصل مقصد تو روح کو طاقتور کرنا ہے, روح کو بہتر بنانا ہے. اور آخری نشانی جو 7ویں نشانی ہے وہ ہے وہ سبقتن فی السلام, سلام کرنے میں پہل کرنے والا. اب یہ افراد کہیں ابھی میں تو بہت بڑی ہستی ہوں, میں تو فلاں جگہ کا منسٹر ہوں یا بہت بڑا کوئی عالم دین ہوں یا بہت استاد ہوں یا امیر آدمی ہوں, جیسا بھی ہوں, لوگ مجھے آ کے سلام نہیں, سلام میں پہل کرنا کبر کو روکتا ہے. یہاں تک کہ مولا کائنات فرماتے ہیں البادی بالسلام بری من الکبر, کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے, تکبر سے دور ہو جاتا ہے. تو اس لیے سلام کرنے سے کبر دور ہوتا ہے, سجدہ کرنے سے کبر دور ہوتا ہے, دعا مانگنے سے کبر دور ہوتا ہے. سلام میں پہل کیجیے. یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو افراد نے دیکھا کہ غلاموں کو بھی خود پہل کرتے تھے سلام کرنے میں, اور بچوں کو بھی آگے بڑھ کے خود سلام کر رہے ہیں. یعنی آقا دو جہاں چاہتے کہ وہ تو سید الانبیاء ہیں اور اگر چاہیں تو کیا کچھ ان کے لیے نصیب ہو جاتا, لیکن انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے خود سے بتائیں کہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, سلام میں پہل کرو. یہاں تک کہ ایران میں تو یہ چیز بہرحال رائج ہے کہ ہر شخص جو ہے وعلیکم السلام نہیں کہتا, ہر شخص سلام کہتا, السلام علیکم سلام. تو یہ بہت اچھی بات ہے, سلام میں پہل کرنا, دوسروں کا انتظار نہ کرنا, چاہے وہ بچہ ہو یا جو بھی ہو, ہمارے غرور کو دور کرتا ہے. اور یہ بھی کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے کہا کہ آقا دو جہاں کی عادت ہے کہ ہمیشہ سلام میں پہل کر جاتے ہیں اور ہم لوگ وعلیکم السلام کرتے ہیں, تو آج ہم رسول خدا کو پہل نہیں کرنے دیں گے, ہم پہل کریں گے. تو سارے صحابہ مسجد نبوی کی دیوار کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے. جب آقا دو جہاں تشریف لائے مسجد کے باہر, اور صحابہ سوچے تھے رسول خدا کو پتہ نہیں چلے گا, آپ تو جانتے تھے, اس لیے تو آبا قوسین یعنی دنیا اور آخرت دونوں طرف دیکھ رہے ہیں, ان کی نگاہیں ہماری نگاہوں جیسی نہیں ہیں, وہ تو جانتے کہ یعنی کیا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا مسکرا کے کہ اے دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے میرے صحابہ, سب کو سلام. اللہ, سلام میں تو پہل ہی کرنی ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سلام کرنے کے 100 حسنات ہیں, جس میں سے 99 کرنے والے کو نصیب ہوتے ہیں اور صرف 1% جو ہے وہ جواب دینے والے کو ملتا ہے. تو 99 تو پہل کرنے والا لے گیا نا, وہ جو تکبر میں بیٹھا رہے گا اس کو بس 1 ہی ملا. تو اس لیے کوشش کریں کہ سلام میں پہل کریں. جنتیوں کی نشانیاں بہت پیاری ہیں اور بہت چھوٹی, ایسی کوئی چیز نہیں, آپ کو کوئی پہاڑ نہیں چڑھنا, کوئی بہت بڑی خندق نہیں کھودنی. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہی انسان کو جنتی بناتے ہیں. ہم انتظار کرتے رہتے ہیں بہت بڑا کوئی دھماکہ ہی ہوگا, بہت ہی بڑا کوئی کار خیر کریں گے تو اس کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا, اور اللہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے لیے جو ہے وہ کچھ بہت بڑا کام کرے گا. یہاں تک کہ بس تقریر تو تمام ہو گئی میری, ایک روایت بس میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آقا دو جہاں کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ یا رسول اللہ مجھے توبۃ النصوح یعنی خالص دل کے ساتھ توبہ ہے نا وہ نصیب کرنی. آقا دو جہاں نے اس کو چیزیں تلقین کی, اس کو بتایا, توبۃ النصوح کی کشتی پہ سوار کرایا. جب ہوا تو وہ چلا گیا. جب جا رہا تھا رسول خدا نے ایک مرتبہ اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے صحابہ سے کہا کہ اگر تم اے اصحاب انظروا اہل الجنہ علی الارض, کہ اگر تم دنیا میں زمین پر چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتے تو اس شخص کو دیکھنا. یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی کہ جو ہمارے پاس جب آیا تھا تو گنہگار تھا, لیکن اب جا رہا ہے تو جنتی ہے. تو میں بھی دعا کرتی ہوں کہ مجلس میں شاید ہم بھی آئے ہیں, ہم گنہگار ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے میں اور ان اصلاحی جملوں کے عوض ہم سب کو بھی جنتی بنا دے, ہمارے لیے بھی کوئی بشارت ہو جائے. تو بہرحال جب یہ سنا سرکار دو عالم نے جب یہ جملہ کہا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی, تو ایک مرتبہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور بھاگے اس شخص کے پیچھے کہ ارے یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے. بھاگے فوراً اور اس کا پکڑا اور کہا بھائی مہربانی کر کے اگر ہو سکے تو قیامت کے دن مجھے غریب کی بھی سفارش کر دینا. اس نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ آپ روئے زمین پہ چلتے پھرتے جنتی ہیں, آپ تو شفاعت کر سکتے ہیں. تو اس نے ایک مرتبہ کہا مسکرا کے کہ میں سب کی شفاعت کر دوں گا, جس کی جو لوگ میرے پاس آئیں گے, لیکن تیری شفاعت نہیں کروں. تو بہت گھبرا گیا. اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ اگر تمہیں شفاعت پر اتنا یقین ہوتا تو مرکز شفاعت کو چھوڑ کر میرے پاس نہ. اللہ, قرآن کیا کہہ رہا ہے, تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقی,
یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب سے بڑے شفاعت کرنے والے وہ ہیں، تو انہیں چھوڑ کر جنہوں نے خود مجھے جو ہے وہ توبہ کی کشتی پہ سوار کیا، تو انہیں چھوڑ کے میرے پاس آ گئے. یہی صحابہ کا اور بہت سے افراد کا یہی کام تھا کہ وہ جو بتانے والے تھے ان کو چھوڑ کے جن کو بتایا جاتا تھا ان کے پیچھے لگ جاتے. یہی وجہ ہے، اسی لیے لوگوں نے رسول خدا کو، ان کے اہل بیت کو چھوڑ کے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سمتیں بنائیں. بہرحال یہ ان کا مصائب بھی ہے، ان کی مصیبت ہے کہ لوگوں نے ان کو ان کی زیادہ معرفت حاصل کرنے کی بجائے یا ان کو زیادہ سمجھنے کی بجائے ان کا اور زیادہ رتبہ اپنے ذہنوں میں بڑھانے کی بجائے ان افراد کے پیچھے لگ گئے جو بہرحال خود کچھ نہیں تھے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے ان ایام میں کہ ماہ رمضان ہے بہرحال اور اس کا فیض بھی جاری ہے، اور ہم پروردگار کے قرب کی خاطر اپنے آپ کو اگر جتنا ہو سکے ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، اور یہ چھوڑ دیں دنیا کے جتنے بھی تکلفات ہیں کہ کیا کرنا ہے، جو ریس لگی ہوئی ہے دولت کمانے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے کہ جب آخری وقت ہوگا تو یہ مال بھی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا، اولاد بھی چھوڑ جائے گی، اور جو ساتھ جانے والا ہے وہ ہے ہمارے اعمال، اور ان کے ہم جواب دہ ہیں. یہاں تک کہ ایک عالم دین تھے قبر کے سرہانے بیٹھے فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں بہت ہی ناگوار سی پہلے تو خوشبو محسوس ہوئی، بہت اچھی خوشبو محسوس ہوئی. اب جو دیکھا تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا، ایک جوان آ رہا تھا چل بہت خوبصورت، اور دیکھا ان کے قریب میں جو قبر تھی ساتھ میں اس کے پاس آ کے وہ غائب ہو گیا. ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ کیا اللہ نے مجھے دکھایا کہ یہ جوان کہاں غائب ہو گیا، کہ اچانک بہت ہی ناگوار سی بدبو محسوس ہوئی، اور جب دیکھا تو ایک بہت ہی کالا سیاہ کتا دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اور وہ آ کے اسی قبر کے پاس غائب ہو گیا جہاں وہ جوان غائب ہوا. ابھی سوچ ہی رہے تھے، پریشان تھے کہ کیا ہوا، عجیب کشمکش میں مبتلا تھے کہ اچانک وہ جو جوان تھا وہ دوبارہ سے نمودار ہوا، اور اس بار اس کی ٹانگ کا جو گوشت تھا وہ لٹک رہا تھا، وہ زخمی حالت میں، کپڑے جا بجا پھٹے ہوئے تھے. تو وہ عالم دین تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی جوان کیا بات ہے، آپ کون ہیں اور یہ میں نے کیا دیکھا؟ اس جوان نے سر اٹھا کے کہا کہ آغا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں تو مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، دنیاوی آنکھوں سے میں نظر نہیں آتا، میں برزخی ہوں. تو کہا لیکن بتائیے کون ہے، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کے ذریعے سے کچھ بچانا چاہتا ہے. تو کہا کہ میں جو یہ صاحب قبر ہے اس کے نیک اعمال ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کی عبادات کو اکٹھا کیا تو میرا جسم بنا، اور پھر مجھے حکم ہوا کہ جا کے میں میت کے پاس بیٹھوں، اپنوں سے بچھڑ کے آیا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. میرا کام تھا اس کا دل بہلانا، میں جا کے اس کے سرانے بیٹھوں. لیکن صاحب قبر نے کچھ گناہ بھی کیے. اللہ نے جب اس کے گناہوں کو اکٹھا کیا تو اس سیاہ کتے کا بدن بنا، اور اسے بھی حکم ملا کہ اعمال جو ہے قیامت تک ہمارے ساتھ رہیں گے. اس کو بھی حکم ملا کہ قبر میں چلا جائے. اب جیسے ہی کتا آیا قبر میں، اس نے میت پہ حملہ کر دیا. میرا کام تھا اس کو بچانا، میت کو، اور میں نے آگے بڑھ کے میت کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کے برے اعمال نے مجھے شکست دے دی. تو عالم دین نے پوچھا کیسے؟ کہا دنیا میں اس نے مجھے طاقتور نہیں بنایا تھا، اچھے کام کرتا تھا لیکن انتظار کرتا رہتا تھا کہ بس وقت گزر جائے، بعد میں کر لوں گا، نماز دیر سے ہو رہی ہے کوئی فرق نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، اور روزہ بھی ہے تو برائیاں بھی کر رہا ہے. یعنی اتنا زیادہ روحانیت اسٹرانگ نہیں ہوئی تھی، گناہ بہت زیادہ تھے. تو اب اس کی برائیوں نے جو میں اچھائیاں ہوں مجھے شکست دے دی ہے. اب قیامت تک یہ میت کو کتا جو ہے وہ اس پہ حملہ کرتا رہے گا، اس کو بمبوڑتا رہے گا، اب اسی کے ساتھ اس کو رہنا پڑے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہی کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ غلط کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پہ آفات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. بس دعا کرتے ہیں پالنے والے سے، بار الہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، چہار معصومین کے صدقے سے ہماری دنیا کو بھی آسان بنا دے اور آخرت کو بھی ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. پروردگارہ جتنے ہمارے بہن بھائی پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں بیماریاں دور کر کے ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے. ان کے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھنا، انہیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں سے انہیں آزاد کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفایاب کر دے. پالنے والے ہمارے مولا و آقا کا ظہور کر دے، اور ہم سب کو شفاعت اہل بیت کے لیے قرار دے. اپنا سب بہت زیادہ خیال رکھیے گا،
اور ہم سب کو بھی دعا میں یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.